پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان پاکستان کی سیاست کو گرمائے رکھتے ہیں اور ان کا مسلسل پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان پر اٹیک رہتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی بات سنی جاتی ہے، ان پہ کوئی اتنا بڑا ریاکشن نہیں آتا، اگرچہ تھوڑا بہت آنا شروع ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اس لیول پہ ریاکشن سامنے نہیں آتا ان اداروں کا جس لیول پہ کسی اور کے بات کہنے کی صورت میں آتا ہے۔ یہ بھی ایک ہمارا آج اسٹریٹجک تھنکنگ میں کامران بخاری صاحب کے ساتھ ڈسکشن کا موضوع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات چیت کریں گے سینٹرل ایشیا میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے۔ ہم نے دیکھا کہ یوکرین پر رشیا کا جو حملہ ہوا اس پہ قزاقستان نے رشیا کا ایک طرح سے ساتھ نہیں دیا، انہوں نے مذمتی بیان بھی دیا تھا، اور قزاقستان رشیا کے معاملات اور گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صدر بائیڈن کا دورہ مڈل ایسٹ، خاص طور پر سعودی عرب کا دورہ اور اس کے بعد اسرائیل کا دورہ، اس پر بھی دنیا کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں۔ کامران بخاری صاحب بھی اس پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں واشنگٹن سے کامران بخاری صاحب کو۔ کامران صاحب خوش آمدید۔ پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ ضمنی الیکشن بھی پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف کا جو پیسہ ہے وہ بھی ابھی تک ریلیز نہیں ہو رہا، وہ بھی کہہ رہے ہیں بہت ساری باتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پاکستان آرمی کا بھی ایک کٹ کرنے کا اپنے ایکسپینڈیچر کا ایک بیان سامنے آیا، وہ صورتحال بھی ڈیولپ ہو رہی ہے، مگر خان صاحب مسلسل اپنی توپیں آرمی کی طرف رکھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نیوٹرل نہیں رہنے چاہیے، اور اگر نیوٹرل ہوں گے تو وہ غدار ہیں، اگر وہ میرے ساتھ ہوں گے تو وہ بہت پیارے ہیں، اور ان کی اس بات کو آرمی کے اندر بھی سراہا جاتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آرمی کے خلاف جو خان صاحب ایک کرٹیسزم کی فضا بنائے ہوئے ہیں وہ کوئی اور بناتا، آپ اور میں بھی کرتے تو غدار ہوتے، مگر خان صاحب بری ذمہ ہے ہر بات سے؟ کیسا لگ رہا ہے یہ معاملہ ویسے کا ویسا چلتا ہوا آپ کو؟ جی، یہ جو ہے بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایک ایسا لیڈر کہ جو مطلب پذیرائی اس کو بہت ہے مسلح افواج کے ایکو سسٹم کے اندر، تو جو مطلب اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک براڈر سپیس ہے جس میں ریٹائرڈ لوگ بھی ہیں، ان کے خاندان بھی ہیں، پھر یہ جو ہے سب سے بڑا امپلائر ہے ملک کا، تو کسی ایک بھی وقت جو ہے 5.5-6 لاکھ حاضر نوکری جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے خاندان ہوتے ہیں، پھر ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں، پھر بے شمار اور لوگ جو ریٹائرڈ ہیں جن کو ملٹری خاندان یا مطلب جو ویٹرنز ہیں، تو ان میں ظاہر ہے عمران خان صاحب بہت مقبول ہیں۔ پھر موجودہ قیادت جو ہے مسلح افواج کی جنرل باجوہ کے ارد گرد، تو وہ تو خیر بدلتی رہی ہے، اس کی کنفیگریشن بدلتی رہی ہے، لیکن جنرل باجوہ جو ہیں وہ کی صدارت میں کی لیڈرشپ میں عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے انیبل کیا تھا، یعنی ان کا راستہ جو ہے وہ اقتدار تک جو بنایا تھا وہ فوج نے بنایا تھا۔ تو اب جو ہے ایسے ایکٹر کو کہ جس کو ایک تو پذیرائی بھی ہے، ایک مطلب پاپولیرٹی ہے فوج کے ایکو سسٹم کے اندر، پھر لانے والے بھی یہی ہیں، تو یہ اب ہینڈل کرنا جو ہے وہ اس طریقے سے ان کو ہینڈل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جو ایم او تھا پی ایم ایل این کے بارے میں، حالانکہ پی ایم ایل این بھی جو ہے مطلب اگر آپ تاریخ میں پیچھے چلے جائیں تقریباً 35 سال تو آپ کو نظر آئے گا کہ پی ایم ایل این بھی فوج کی ایک پروڈکٹ ہے، لیکن آئی تھنک وہاں پہ جو ہے وہ جلد ہی حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے تھے، اور وہ جو حالات خراب ہوئے تھے اس میں جو طریقہ کار تھا پش بیک کرنے کا میاں نواز شریف کا اور ان کے ساتھیوں کا، وہ بہت مختلف تھا، تو اس وجہ سے بہت آسان تھا ان کو ڈیل کرنا، مطلب ان کی حکومت ڈسمس ہو جایا کرتی تھی، اور ان پہ دباؤ ڈالنا جو ہے آسان تھا۔ اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے کہ اس کو بھی دباؤ میں ڈالنے کے لیے کچھ زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ ایک ایسا ایکٹر، ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو کہ جس کی مقبولیت کے بارے میں ابھی سوالیہ نشان ہے، مطلب حقیقی مقبولیت،
دیکھیں 2008 کا الیکشن، مطلب اس سے پہلے چلے جائیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ 2002 کا الیکشن جب لڑا تھا، جو جنرل مشرف نے کروایا تھا، اس میں ایک سیٹ جیتی تھی اور وہ عمران خان صاحب کی اپنی سیٹ تھی. پھر 2008 میں انہوں نے بائیکاٹ کیا اس الیکشن کا. 2013 میں ان کو شروع ہو گیا تھا آئی ایس آئی کی جانب سے ان کو سپورٹ کرنا. تو ان کی جو ہے وہ 2013 کے الیکشن میں کچھ 36 سیٹیں تھیں، کیونکہ اگر آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی انہوں نے خاصا شور مچایا تھا کہ میں زیادہ جیت جاتا، دھاندلی ہوئی ہے. تو وہ بالآخر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک کمیشن نے انویسٹیگیشن کرا کے تو کہا کہ اس قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. تو 36 سیٹیں ہوگی، تو صفر سے آپ 36 پہ چلے گئے، اور پھر 36 سے یعنی 5 سالوں کے بعد 2018 کے الیکشن میں 159 پہ آپ پہنچ گئے. تو یہ جو ہے یہ ریالٹی جو ہے یہ ایک آرٹیفیشل ہے، کیونکہ سپورٹ کے تھرو یہ ساری اپنا یہ سیٹیں آئی ہیں نا. تو اگر جو ہے لیٹ سے کہ میں وہ فری اینڈ فیئر کا لفظ استعمال نہیں کرتا، کیونکہ اس سے جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو بڑے ایبسولوٹ طریقے سے لوگ لے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ چلیں، اگر فوج جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی ہم نہیں مداخلت کرتے، ہم ایک پروسیس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ابھی ہونا باقی ہے. اس وجہ سے اگلا الیکشن بڑا دلچسپ ہوگا اس حوالے سے کہ پی ٹی آئی کی حقیقی الیکٹورل ویلیو سامنے میں آئے گی. تو یہ ہے کہ آپ کے شو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں شاید وہ پھر سے اپنے آپ کو مطلب جو ہے وہ حکمران جماعت بنا لیں، لیکن اٹس گوئنگ ٹو بی ہارڈ پنجاب کے اندر، جبکہ آپ کو کوئی معاونت نہیں مل رہی. اور معاونت بھی چھوٹی موٹی نہیں تھی، باقاعدہ ایک بڑا میجر الیکٹورل انجینئرنگ جو ہے ایک پلان تھا جس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ حکومت میں آئے تھے. تو چلیں، یہ بات تو جو ہے وہ مطلب یہ پارٹی اتنی مقبول نہیں ہے جتنی کہ دوسری ہیں، یا لیٹس جسٹ سے کہ the jury is out on it. لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو کنٹین کرنا وہ مشکل ہوا ہے. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب کی اپنی پرسنالٹی اور لیڈرشپ. تو وہ ہے بہت جارحانہ، اور وہ تو بٹوین جارحانہ جو ہے اپروچ، ایک پرسنالٹی، ایک آپریٹنگ کا طریقہ کار، اور یہ بات کہ بھائی ان کی گو کے جو ہے جنرل باجوہ اور ان کا جو موجودہ جو کور گروپ ہے اس نے ان کا ساتھ دینے سے جو ہے اب ساتھ چھوڑ دیا ہے، جس وجہ سے ان کی حکومت گری ہے. اگر اس چیز کو سائڈ پہ ہٹا دیا جائے تو، لیکن یہ پھر بھی بڑے مقبول ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ مقبول ہیں، تو وہ اس چیز کو پوری طریقے سے وہ لیوریج کر رہے ہیں، میکسیمائز کر رہے ہیں اپنی یوٹیلیٹی، کہ جو ہے وہ ان کو وہ خوف نہیں ہے، ان کو وہ خطرہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی اس قسم کی کارروائی ہوگی، یا ان کو جو ہے کوئی یہ سودا جو ہے مہنگا پڑ جائے گا. گو کہ ہم چھوٹا موٹا دیکھ رہے ہیں، یعنی جرنلسٹ جو نا اریسٹ ہو رہے ہیں، ان کے پرو عمران خان جرنلسٹ، وہ عمران ریاض خان صاحب کا واقعہ کل یا پرسوں کا ہی ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ جو ہے کارروائی جو ہے شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ ہوئی تھی، کیونکہ وہ بعد میں رہا ہو گئیں. تو وہ مفل اور مزل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہاں پہ بھی پھونک پھونک کے قدم رکھا جا رہا ہے، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ جو ایکٹر ہے از ویری ڈفرنٹ فرام دی ادرز. یہاں کریٹو ہونے کی ضرورت ہے، یہاں وہ بزنس ایز یوزول والا معاملہ نہیں چلے گا. گو کہ اب ذرا معاملہ ذرا انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے. اب وہ جو خاتون اول ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ، ان کی فون کال پی ٹی آئی کے جو مطلب لیڈ سوشل میڈیا جو ہے نا اسٹریٹجسٹ کے ساتھ جو گفتگو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے، جو لیک ہوئی ہے. وہ کس نے لیک کی ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لیک ہو سکتی ہے اس طرح کی گفتگو، اور تو کسی کے پاس یہ ٹیکنیکل مینز نہیں ہے نا. تو یہ اشارے کیے جا رہے ہیں کہ یار آپ جو ہے مطلب ایک سگنلنگ پرسیپشن شیپنگ کی جا رہی ہے کہ اگر آپ جو ہے اپنی یہ جارحانہ جو فوج کے خلاف، جو فوج کی قیادت کے خلاف آپ ریٹرک میں جو ہے نا وہ اپنا بیسکلی جو پش کر رہے ہیں آپ نیریٹو، اگر آپ اس سے ہٹیں گے نہیں، اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو اٹ کوڈ گیٹ اگلی. وہ والی میسیجنگ کی جا رہی ہے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ جو ہے یہ اٹس ویری ڈفرنٹ، اگر یہ مطلب the attitude towards PMLN was very different, the attitude towards PPP was very different.
وہاں تو مطلب ایکسٹریم کیس دیکھیں 88 میں 18 مہینوں میں جو ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو چلتا کیا گیا، کیونکہ اس وقت جو ہے ٹولز ڈفرینٹ تھے، اسمبلیاں توڑنا اور وزیر اعظم کو برخاست کرنے کی جو وہ قانون تھے وہ موجود تھے، لیکن وہ ایک ایکسٹریم کیس ہے. لیکن اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 2016 میں اور 2000 مطلب یوں کہیے کہ پورا جو پی ایم ایل این کا تھرڈ ٹرم تھا ان پاور 2013 سے لے کے 18 تک، اس میں کتنا دباؤ ڈالا گیا. عمران خان صاحب خود اعلی کار تھے اس دباؤ کے، وہ جو دھرنا کیا گیا وہ آرگنائز کیا گیا، پھر ان کو کہا گیا کہ آپ ریزائن کریں، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا، تو پھر معاملہ چلتا رہا. پھر وہ پیناما کا جو ہے نا اسکینڈل آ گیا، جو کہ ایک بہت جو ہے جسے کہتے ہیں عین موقع پہ آیا کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان کو آؤسٹ کیا. تو لیکن یہ ہے کہ ان کی جانب سے اس طرح کی جارحانہ کارروائی ہم نے نہیں دیکھی. یعنی یوسف رضا گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، تو ان کے اوپر بھی دباؤ تھا، انہوں نے بیسکلی کہا کہ اچھا میں گھر چلا جاتا ہوں. اسی طریقے سے جو ہے جب ہم میاں نواز شریف کو نکالا گیا تو ظاہر ہے وہ انہوں نے اپنی ایک ریٹرک کی کہ مجھے کیوں نکالا والا وہ جو ایک نیریٹو تھا تو وہ چلانے کی کوشش کی. لیکن زیادہ سے زیادہ ان کی طرف سے جو جارحانہ کارروائی آئی تھی وہ گجرانوالہ کی ریلی میں تھی، جو انہوں نے براستہ جو ہے وہ ویڈیو لنک وہ ایک بیان دیا تھا جس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو بنام پکار کر کہا کہ آپ جو ہے وہ پولیٹکس میں انوالوڈ ہیں، ہماری حکومت گرانے میں ملوث ہیں، اور ان کی شدید تنقید کی گئی. لیکن اس کے بعد دیکھا خاموش ہو گئے تھے. پھر وہ ایون یہاں تک کہ مریم نواز شریف کے ریٹرک میں جو ہے وہ تبدیلی آ گئی تھی. پھر کبھی وہ مطلب اگر باتن بھی کرتی تھی تو اشاروں کناتوں میں ایک میجرڈ طریقے سے. یہ جو ریٹرک ہم دیکھ رہے ہیں اٹس فار دا فرسٹ ٹائم، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس ہوگا سول ملٹری ریلیشنز کے لیے. مطلب عمران خان صاحب کیوں کر رہے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے، وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کا ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس یہ ہوگا کہ آئی تھنک کہ یہ اب پاپولرائز ہو جائے گا. اب لوگوں کو روکنا، لوگوں کو دبانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ چیز جو ہے دیکھیں کوئی چیز کیسے نارملائز ہوتی ہے کسی معاشرے کے اندر جب وہ بہت زیادہ ہو جائے. یہ فیشن کی طرح ہے، یعنی کسی نے کوئی کپڑے پہنے، وہ کوئی شروع کرتا ہے نا تو پھر وہ اٹ گینز ٹریکشن، وہ جب ٹریکشن گین ہوتی ہے تو اور لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ فیشن بن جاتا ہے. تو یہ بھی اب فیشنبل ہو رہا ہے کہ آپ جائیں اور کرٹیسائز کریں، خاص طور پہ جب سوشل میڈیا ہے. تو آئی تھنک یہ شٹ ڈاؤن کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اینڈ آئی تھنک دیٹ دس از اے ہیوج چیلنج فار دا اسٹیبلشمنٹ. اینڈ مطلب دیکھیں مہذبانہ طریقے سے تنقید کرنے کا حق سب کو ہونا چاہیے، کیچڑ اچھالنے کا حق کسی کو نہیں ہے، سلینڈر کا حق کسی کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے ہونا چاہیے کہ جو ابو کرٹیسزم ہو، جینوئن لیجٹمیٹ کرٹیسزم جس میں آپ جو ہے وہ اخلاقیات کا جو ہے لحاظ کریں اور آپ جو ہے لینگویج جو ہے وہ مہذبانہ رکھیں اور آپ تنقید کریں. یہ ہونا چاہیے. جمہوریت کی جو ہے یہی تو ایک روایت ہے، یہی اس کی روح ہے. لیکن آئی تھنک کہ جو ہے کیا وہ ہم اس جانب جا رہے ہیں، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ گفتگو کی جو کوالٹی ہے نا وہ ڈیٹیریٹ ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. جی آپ نے کہا پاکستان میں جو اس وقت کا جمہوری منظرنامہ ہے اس میں گفتگو کا ڈیٹیریٹ ہونا کوئی مشکل نہیں، وہ فوراً عمل شروع ہو جاتا ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے ایک بہت بڑا جو نیریٹو اپنایا اپنی حکومت کے چلے جانے پہ کہ یہ امریکہ کی سازش ہے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی سازش ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک واضح نام خود بھی لیا اور بھی ان کی پارٹی کے لوگ لیتے رہے، ڈونلڈ لو کا. اب یہ ریومرز آ رہی ہیں یا یہ خبریں آ رہی ہیں، اور پاکستان سے ہی تعلق رکھنے والے ایک جرنلسٹ نے امریکہ سے یہ خبر دی کہ پی ٹی آئی والوں نے معافی مانگ لی ہے ڈونلڈ لو سے. تو کوئی واشنگٹن سے اس طرح کی خبر آپ کے سننے میں آئی یا اس کی کوئی ویریفیکیشن ہے؟ سننے میں آیا تھا کہ وہ یہیں کے کوئی جرنلسٹ ہیں، یہاں بیس جرنلسٹ ہیں جنہوں نے یہ اوریجنلی یہ سٹوری لگائی تھی، لیکن میری سننے میں نہیں آیا. میں نے بھی وہی خبریں سنی ہیں جو آپ نے سنی ہیں. ایز سچ یہاں پہ تو اس کی کوئی مجھے بازگشت یا اس کے اوپر کسی قسم کی بھی کوئی گفتگو سننے میں نہیں آئی.
لیکن دیکھیں یہ کوئی حیرت کی بات تو نہیں ہے نا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک مومنٹ تھا جس میں انہوں نے ایکسپلین کرنا تھا اپنی سپورٹ بیس کو اور عوام کو کہ مجھے نکالا تو کیوں نکالا گیا. ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک نیریٹو بنانا تھا, انہوں نے بنا دیا. اب وہ نیریٹو جو ہے وہ اس نے ایک حد تک ان کو مطلب بینیفٹ کیا, لیکن اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں نا. اب تو حکومت جا چکی ہے, اب دیٹس آل ناؤ ان دا پاسٹ, اٹس انکریزنگلی ان دا پاسٹ. اب دوبارہ حکومت کے خواہش رکھتے ہیں کہ کل کو حکومت, تو میں سمجھتا ہوں ان کے لوگ جو ہیں جو اسٹیبلشمنٹ میں جو ان کو ابھی بھی جو ہے نرم گوشہ رکھتے ہیں, وہ ان کو یہی ایڈوائز کر رہے ہوں گے کہ یار آپ یہ امریکہ کے خلاف بولنا جو ہے ذرا بند کریں, اس کو ذرا وہ جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھیں, اور یہ جو آپ فوج کی تنقید کر رہے ہیں یہ ذرا کم کریں. تو دیٹس وائی آئی تھنک کہ یہ دونوں یہ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ مطلب دونوں کام ہو رہے ہیں. یعنی ایک طرف جو ہے وہ جارحانہ کارروائی بھی ہو رہی ہے, دوسری طرف پھر یہ بھی خبریں آتی ہیں. تو آئی تھنک کہ ملٹیپل فرنٹس پہ کام کر رہے ہیں, اور یہ قدرتی عمل ہے, ایک سیاسی لیڈر ہیں. اور پھر عمران خان صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ ان کے لیے یو ٹرن اتنا کاسٹلی نہیں ہوتا, وہ اکثر یہ کر جاتے ہیں. تو اٹس ایکسیپٹیبل فار ہم. یعنی یہ ان کو مطلب ان کا کوئی وہ جو خود سے ان کا جو اسیسمنٹ ہے کہ کیا اس میں میرا مطلب اتنا بڑا یو ٹرن لینا جو ہے وہ کیا وہ مجھے نقصان پہنچائے گا. آئی تھنک کہ ان کا وہ کنونسڈ ہیں کہ یو ٹرن کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اس کا ان کو اتنی بڑی پولیٹیکل کاسٹ نہیں ادا کرنی پڑے گی. ہاں یہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ آیا وہ اس میں مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں, غلط ہیں, یہ ان کا غلط تاثر ہے. حقیقت یہ کہ یہ ان کا آپریٹنگ پرنسپل ہے. ان ادر ورڈز میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھی ایک ریشنل ایکٹر ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں بساط کو, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں کس طریقے سے منور کرنا, اور یہ ڈے ٹو ڈے جو ہے آپ کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ حالات اتنے فلوئڈ ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ کب کیا ریالٹی آ جائے. اب دیکھیں نا, جیسے اب یہ بھی آ رہا ہے کہ کوئی جو مطلب ایک پرائیویٹ ٹاپ سیکرٹ کانورسیشن جو اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کے ساتھ جو گفتگو کے دوران کی گئی, اس کی ایک بعض گشت کو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی کوئی لیک ہو جائے گی یا کچھ ایسا ہو جائے گا, اس میں بھی کوئی کانٹروورسی چھڑی ہوئی ہے کہ کوئی کانٹروورشل باتیں ہوئی تھیں. تو یہ چیزیں جب آ رہی ہیں تو عمران خان صاحب کو ہر روز ری ایویلیویٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ اچھا یار آج میں کیا کروں, اچھا اب اگر جو ہے ضروری ہے کہ مجھے جو ہے اس آڈینس کے سامنے اس موقع کے اوپر پھر سے امریکہ کو جو ہے نا الزام ٹھہرانا ہے, پھر سے فوج کی کرٹیسزم کرنی ہے, تو وہ کریں گے. اور اگر ان کو یہ کیلکولیٹس میں آ جائے کہ اچھا یار نہیں مجھے اب تھوڑا سا بیک پیڈل کرنا ہے, تو یہ دونوں کام جو ہے یہ بیک وقت چلیں گے انٹل کہ کوئی جو ہے ایک مطلب اس سٹیج میں سے وہ گزر نہ جائیں. کیونکہ ابھی حالات بہت جیسے میں نے کہا فلکس میں ہیں, ان کو نہیں پتا کہ ان کے مطلب پارٹی کیا کرے گی, کیا ہوگا, یہ حکومت کب تک رہے گی. وہ ابھی بھی اس امید میں ہیں, جیسے آپ نے شو کے شروع میں کہا کہ ان کو یہ جی آپ نیوٹرل نہ ہوں, آپ کو حق کا ساتھ دینا چاہیے, حق میننگ عمران خان اینڈ پی ٹی آئی. تو وہ اس امید میں ہیں کہ کسی طریقے سے مطلب نومبر میں آ کے تو جب وہ آرمی کی قیادت تبدیل ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ پھر سے ان کو سپورٹ کر دیں. اسی وجہ سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مطلب اپنی غلطی کا بھی کوئی اظہار کر رہے ہیں کہ اچھا بھائی جو ہے ہم سے غلطی ہو گئی. اس چیز کی ہمیں ہنٹس ملتی رہتی ہیں. یعنی شیخ رشید کا جب انٹرویو ہوتا ہے تو اس میں ہنٹ مل جاتی ہے, یا فواد چودھری جو قریب پائے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے, تو دیر آر گڈ ویدر وینز ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہو کیا رہا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ حالات تبدیل نہیں ہوتے. کیونکہ ابھی فرض کریں کہ یہ جو آئی ایم ایف کا جو مسئلہ ہے یہ چلیں پیسہ آنا شروع ہو جائے تو چلیں وہ تو مسئلہ حل ہو گیا, تو گاڑی چل پڑی. وہ جو ایک مطلب پریسپس پہ پاکستان فائنینشلی کھڑا ہوا ہے وہاں سے ذرا پیچھے ہٹ گیا, تھوڑا پریشر لفٹ ہو گیا. اور پھر یہ ہے کہ باجوہ صاحب اگر چلے جاتے ہیں, مطلب لگتا تو مجھے یہی ہے کہ وہ چلے جائیں گے, ایک نئی قیادت آئے گی. کیا وہ نئی قیادت پھر وہی ایشو وہی رویہ اختیار رکھے گی جو کہ اس موجودہ قیادت کا ہے ٹورڈز دی کولیشن گورنمنٹ, یا پھر یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ یار ان کو ہم چلتا کریں, نئے الیکشن ہونے چاہیے. یہ سب چیزیں فیکٹر ان کر رہے ہیں عمران خان صاحب, اور ان کی تمام کارروائیوں کو اس
کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے, اینڈ اٹ ول ایکسپلین ایوری تھنگ ہی از ڈوئنگ. چاہے وہ کوئی بھی بیان دے رہے ہیں, اٹس گیئرڈ ٹورڈز دس سنگولر پرپس کہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے. ہاں, اگر ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے مطلب فرض کریں حالات یہ مس کیلکولیشن ہوتی ہے نا, تو آپ کوئی ایسا بیان دے دیں جوش جذبے میں آ کے, اور وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی قیادت, یعنی وہاں پہ نہ صرف جنرل باجوہ اور ان کے قریبی ساتھی, بلکہ ایک اوپینین فارم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اب ریکلیس ہو چکا ہے, تو اب ہم اس کو انٹرٹین نہیں کر سکتے, اور یہ جو ہے وی شوڈ جسٹ سورٹ آف ڈسٹینس آور سیلوز. اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو پھر ایک نئی اسٹریٹجی ہم دیکھیں گے عمران خان صاحب کی, کیونکہ پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب میری دال گلنے کے چانسز بہت کم ہیں. جی, عمران خان کا ایک اور نیریٹو بھی ہے کہ میں روس سے سستا تیل لینے جا رہا تھا, جو بات امریکہ کو پسند نہیں آئی, اور کوٹ آن کوٹ وہ پاکستان کی کولیشن گورنمنٹ کو چوروں کی گورنمنٹ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کو بھی پسند نہیں آئی. اب روس کے تیل کی پاکستان تک پہنچنے کی کیا حقیقت ہے, جبکہ جو نارتھ ساؤتھ پائپ لائن ہے قزاقستان تک, اور وہاں سے پھر ہوتی ہوئی سینٹرل ایشیا سے پاکستان تک اگر کبھی پہنچی تو پہنچے گی, وہاں پہ روس اور قزاقستان کے معاملات پیچیدہ ہیں, یعنی سینٹرل ایشیا میں ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے. تو عمران خان کی تیل لینے کی حقیقت کے کانٹیکس میں روس اور قزاقستان کے جو معاملات ہیں اس پہ بھی ہم جاتے ہیں. تھوڑی سی روشنی پہلے ڈالیے, عمران خان کا روس سے تیل لینے کا جو دعویٰ تھا اس میں کتنی سچائی ہے, اور پھر جو قزاقستان کے ساتھ اور ازبیکستان کے ساتھ رشیا کے جو معاملات ہیں وہ اب کس طرف جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں, میں تو مطلب آئی ایم اے بگ بلیور کہ جو سیاسی قیادت ہوتی ہے, کوئی بھی سیاسی قیادت کسی بھی سیاسی جماعت کی, اس کی فہم میں کوالٹیٹیو ڈفرنس ہو سکتا ہے, لیکن ایک چیز جو ہے جو کامن ڈینومینیٹر وہ یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. تو ان کو شاید پوری طریقے سے اس معاملے کو لے لیجئے, یہ روس سے تیل جو ہے نا امپورٹ کرنا, تو یہ عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کی تمام پیچیدگیوں کا نہیں پتا, ان کے ساتھیوں کو بھی نہیں پتا, ان کو ایڈوائز کرنے والوں کو بھی نہیں پتا, لیکن وہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان کی عوام جو ہے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, سارے آنسرز دینے کی ضرورت نہیں ہے, کہ اگر کوئی پوچھے گا تیل کیسے آئے گا تو وہ بات کی بات ہے, we'll cross that bridge when we get there, وہ والا ایٹیٹیوڈ ہے. تو انہوں نے یہ بات کہہ دی کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہاں بھائی جو ہے میری بات میں مطلب پیپل شوڈ انف پیپل شوڈ بلیو ان اٹ, ٹھیک ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ کم از کم جو نیریٹو ہے, جو پبلک نیریٹو ہے, پبلک ڈسکورس ہے, آپ اس کو اتنا پراگندہ کر دیں, اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیں کہ کم از کم لوگ یہ کہیں کہ یار دیکھو ہاں اس بات میں تو وزن ہے نا, کہ یہ دیکھیں یہ ابھی گیا اور اس کی ساتھ ہی حکومت چلے گی, تو اس بات میں کوئی نہ کوئی سچائی ہوگی, بیکاز ہی نوز نوبڈی از گوئنگ ٹو انویسٹیگیٹ. وہ تو مطلب آپ اور میرے جیسے اور ہمارے جو ہیں جرنلسٹ اینالسٹ ساتھی بھائی جو ہے نا بہنیں ہیں, وہ پاکستان میں یا بیرون ملک, وہ اس کے اوپر بات کریں گی تو ان کو تو ڈسمس کیا جا سکتا ہے, ان کو کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ لفافہ جرنلسٹ ہیں, وہ تو مطلب جو ہے وہ پی ایم ایل این کے پے رول پہ ہیں یا کیا ہیں, تو وہ ان کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے. تو آئی تھنک کہ ایون عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, ہی از لیوڈ لانگ انف اینڈ ہیز ٹریولڈ فار اینڈ وائڈ, کہ ان کو پتا ہوگا کہ یار یہ نہیں ہے. لیکن اٹس گڈ پالیٹکس, اٹس گڈ فار ریٹرک, اٹس گڈ کہ آپ جائیں اور کہیں کہ جب آپ کا مقصد کیا, آپ کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اس لیے نہیں نکالا گیا کہ میں نے اکانومی ٹینک کر دی, مجھے اس لیے نہیں نکالا گیا کہ میں نے پاکستان کے جو امپورٹنٹ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہیں ان کو خراب کیا, ان کو سنبھال کے نہیں رکھا, چین, سعودی عرب, امریکہ, تو اس وجہ سے مجھے نہیں نکالا گیا, اکانومی کو میں نے نہیں خراب کیا, میں تو بلکہ کام ٹھیک کرنا چاہ رہا تھا, اور یہ دیکھو یہ ایویڈنس ہے. تو ایسا نیریٹو جو ہے وہ پھر سیل کرتا ہے. تو آئی تھنک دیٹس دا ریالٹی, حقیقت تو نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک جو ہے کوئی بھی ایون جو لوگ پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ٹی وی شوز پہ آ کے, ان کے دیگر آفیشلز ڈفرینٹ لیولز پہ جن کو بلایا جاتا ہے, تو وہ بھی آئی ڈونٹ تھنک دے آر جو ہے نا دیٹ جو ہے اپنا اگنورنٹ کہ ان کو وہ بلیو کریں کہ تیل آ جائے گا. تو
خیر جو ہے وہ مڑتے ہیں اپنا سینٹرل ایشیا کے جانب. تو دیکھیں یہاں تو تیل پتہ نہیں کب آئے گا. جو آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیں دو میجر سورسز ہیں سینٹرل ایشیا کے تیل کے. ایک قازقستان ہے, ایک روس ہے. اب روس جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تیل, مطلب ہم سمپل ایک میتھ کر لیتے ہیں نا کہ نٹس اینڈ بولٹس کی بات کرتے ہیں. تیل ہے روس کے علاقے میں, ٹھیک ہے, یورال ماؤنٹنز کے ارد گرد. نقشے پہ جو ہے نا لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے. پاکستان کا بھی سب کو پتا ہے وہ کہاں پر ہے. وہاں سے یہاں لانا کیسے آئے گا؟ ٹینکر کے ذریعے آئے گا. اس پہ کتنا خرچہ ہوگا؟ ٹھیک ہے. کیا وہ تیل جو ہے وہ, کیونکہ ہم خام تیل کی بات کر رہے ہیں, کیا وہ خام تیل جو ہے اس قیمت پہ آئے گا کہ جو مطلب افورڈیبل ہے؟ مطلب آپ خام خواہ تو روس سے تیل نہیں لیں گے نا کسی قیمت پہ بھی. اگر آپ کو جو ہے ویسٹرن سورسز سے, مڈل ایسٹرن سورسز سے تیل سستا مل رہا ہے تو آپ ان سے کیوں لیں گے؟ تو ایک یہ فیکٹر ہے. پھر یہ ایک لیٹس سے کہ آپ کو دام اچھے مل رہے ہیں, تو دام تو مل رہے ہیں لیکن اس کی ٹرانسپورٹیشن کی کچھ کاسٹس ہیں, اس کی انشورنس کی کاسٹس ہیں, اور پھر ریفائننگ کی کہ کیا ان کا جو کروڈ ہے کیا آپ ریفائن کر سکتے ہیں, آپ کی ریفائنریز میں کیپیسٹی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ ان کو ریفائن کریں. کیونکہ خام تیل تو مطلب از اے را ریسورس نا, آپ کو پھر اس کو ریفائن کرنا ہوتا ہے فار ڈفرنٹ پرپسز, ایویشن فیول, ڈیزل, گیسولین, پیٹرولیم وغیرہ جو بھی پروڈکٹس ہیں آپ نے بنانے. تو یہ چیز جو ہے یہ تو ہوا روس کا معاملہ. تو بگ کوسچنز, پائپ لائن تو ہے نہیں کچھ سیدھی, تو دیز آر بگ کوسچن مارکس آن دیٹ. اب آئیں قازقستان کی بات کرتے ہیں. قازقستان کا, اگر قازقستان اور پاکستان آج یہ طے کر لیتا ہے کہ بھائی اب ہم, کیونکہ قازقستان, اور یہ ایک سنجیدہ گفتگو ہے, میں یہاں تنقید نہیں کر رہا, کہ قازقستان کے پاس تیل ہے, قازقستان کے پاس کچھ ریسورسز ہیں, قازقستان جو ہے وہ کا انٹرسٹ ہے کہ وہ اپنی مارکیٹ کو ایکسپینڈ کرے, پاکستان کی ضرورت ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پائپ لائن کون بلڈ کرے گا؟ تو پائپ لائن بلڈ کون کرے گا, اس کا خرچہ کون دے گا, اور اس کی قیمت کتنی ہوگی, کتنی بوجھ جو ہے قازق گورنمنٹ اٹھائے گی, کتنا پاکستان کے حصے میں آئے گا, دیگر جو انٹرنیشنل لینڈنگ ایجنسیز ہیں وہ کتنے پیسے دیں گے, ورلڈ بینک کتنا پیسہ دے گا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کتنا پیسہ دے گا. پھر یہ ہے کہ اس پیسے کو اپنا بیچ میں ملکوں سے گزارنا ہے نا. قازقستان سے آپ ہوتے ہوئے پہلے ازبکستان آتے ہیں, یا آپ سیدھے ترکمانستان آ جائیں, اور ترکمانستان سے آتے ہوئے پھر آپ افغانستان آ جائیں, افغانستان اور پھر پاکستان. تو یہ بہت لمبا راؤٹ ہے. تو پہلے تو اس پائپ لائن کا خرچہ بہت ہے, پھر یہ ہے کہ اس پائپ لائن کی مینٹیننس کون کرے گا, اور پھر یہ ہے کہ افغانستان بہت بڑا بلیک ہول ہے اس پورے خطے کے اندر. یہ جو ایکسٹینڈڈ ساؤتھ سینٹرل ایشیا کا جو علاقہ ہے وہ ایک بلیک ہول کی مانند ہے, کہ جو چیز اس میں جاتی ہے وہاں بیسکلی وہ دفن ہو جاتی ہے, کیونکہ وہاں حالات نہیں صحیح. ٹھیک ہے, وہاں ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ طالبان, اور ان میں سے کتنے طالبان کتنی جلدی اس بات کو سمجھیں گے کہ یار یہ آئیڈیالوجی جہادزم, اسلامزم جو ہے اس کو ذرا سائڈ پہ رکھیں. یہاں تو روٹی پانی کے معاملے ہیں, یہاں تو 25 ملین کی آبادی ہے جو بھوکی مر رہی ہے. ہم حکومت میں آئے ہیں, مطلب ہمیں حکومت کا کوئی فائدہ ہو, ہمیں جو ہے انٹرسٹ ہے, ہم وہ پالیسیز اپنا. یہ بڑا مشکل کام ہے. تب جا کے جو ہے آپ طالبان کو پہلے یہ راضی کریں کہ بھائی آپ کا بھی فائدہ ہے, آپ کو ٹرانزٹ فیس ملے گی, تیل آپ کو بھی ملے گا. تو یہ چلیں ان کو ہم نے کنونس کر دیا کسی طریقے سے کہ یہ بات ان کے فائدے میں. پھر ان کے ملک کی سیکیورٹی ہے, ٹھیک ہے نا. اب طالبان جو ہیں وہ داعش کے حملے نہیں روک پاتے, تو پائپ لائن کی سیکیورٹی کہاں سے آئے گی؟ اور جب پائپ لائن کی سیکیورٹی آتی, چلیں اگر فرض کریں کہ طالبان بڑے ایفیشنٹ ہو گئے کسی طریقے سے, ہم یہ تصور بھی کر لیں, یہ بات ان لوگوں کو جو انویسٹرز ہیں, جو انشوررز ہیں, وہ ان کو یقین اور تسلی کیسے ہوگی؟ دیکھیں نا, پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. پاکستان میں اور افغانستان کے حالات میں کوالٹیٹیو بہت زمین آسمان کا فرق ہے ان ٹرمز آف سٹیجز آف ڈیولپمنٹ, اسٹیبلٹی, سیکیورٹی, اور اپنا ایک جسے کہتے ہیں ورک فورس, اور جتنے بھی انگریڈینٹس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی انویسٹر کو دیکھنے کے لیے کہ میں اس ملک میں اپنا زر مبادلہ لے کے آؤں یا نہ لے کے آؤں. تو پاکستان میں اگر وہ نہیں ڈال رہے تو افغانستان میں کیوں ڈالیں گے؟ تو یہ چیز جو ہے, یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ
ہوائی جسے فائر ہے نا، کیونکہ عمران خان جیسے، اور یہاں تک کہ اس میں صرف عمران خان نہیں ہے، پی ایم ایل این کے لوگ بھی اکثر جو ہے وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو سیاسی ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کر جاتے ہیں جو سیاسی باتیں ہوتی ہیں. تو جب تک عوام کوشچن نہیں کرنا شروع کرے گی کہ بھائی آپ نے مجھے بتا دیا روس سے آئے گا تیل یا قازقستان سے آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، آپ مجھے پورا جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھائیں کہ یہ چیز، مطلب یہ جو شرائط ہیں یہ وہاں سے یہاں تک کیسے آئے گا. اور ابھی تو حالات یہ ہیں کہ اس میں ایک اور پیچیدگی آ چکی ہے، اور وہ ہے رشیا قازقستان ریلیشنز. رشیا قازقستان ریلیشنز جو ہیں وہ خاصے خراب ہو چکے ہیں. اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آج کسی عدالت نے، رشیا کی عدالت نے 30 دن کے لیے ایک جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے کہ کیسپین کے ذریعے جو پائپ لائن تھی جو قازق آئل کو لے کے آتا تھا اپنا روسی علاقے میں اور وہاں سے پھر آگے ایکسپورٹ ہوتا تھا، اس پہ پابندی لگا دی ہے. اس کو کیسپین پائپ لائن کمیشن کہتے ہیں، CPC. تو وہ اب وہاں پہ اور مزید پرابلمز ہیں. یہ کیوں پرابلمز ہیں؟ یہ اس لیے پرابلمز ہیں کہ روس جو ہے وہ اس کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے بین الاقوامی، اور قازقستان جو ہے جو کہ ایک روس کا بہت بڑا ساتھی رہ چکا ہے، گو کہ انہوں نے اپنی ایک ملٹی ویکٹر فارن پالیسی مرتب کی صدر نور سلطان نظربایاف کے دور میں، اور اس کو پرفیکٹ کیا کہ بیک وقت مختلف طاقتوں کے ساتھ کس طریقے سے اچھے خوشگوار بیلنسڈ ریلیشن شپ، ایک ایکولیبریم فارن پالیسی میں کیسے مرتب کیا جائے، کیسے مینٹین کیا جائے. اب اس اسٹریٹجی کا ایک بہت بڑا امتحان ہے قازقستان کے لیے، کیونکہ روس کہہ رہا ہے، کیونکہ اب ان کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا روس کے ساتھ ہم ویسے ہی تعلقات رکھیں، اور اگر رکھتے ہیں تو کیا ہم سینکشن ہو جائیں گے. کوئی 1 مہینہ پہلے ایک خبر آئی تھی، روئٹرز کی ایکسکلوسیو تھی جو میں نے پڑھی تھی، کہ جو ان کا کروڈ ہے اس کو انہوں نے نام تبدیل کیا تھا باضابطہ طور پہ قازقستان نے، کہ بھائی کنفیوز نہ ہو مارکیٹ کے اوپر کہ کہیں اس کو روسی تیل سمجھ کے پابند نہ ہو جائے اور اس کے اوپر مطلب جو ہے پابندی نہ لگ جائے ایکسپورٹس میں اور ہمارا نقصان نہ ہو جائے. تو ایسا نہیں ہے کہ قازقستان کوئی جارحانہ طریقے سے کوئی روس کو چھوڑ کے تو جو ہے یورپ اور امریکہ کے ساتھ بغلگیر ہو رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن حالات تبدیل ہوتے ہیں نا تو آپ پریشر میں آتے ہیں. آج تک کیوں پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ زیادہ ریلیشن شپ نہیں بڑھا سکا؟ بارڈر لگتا ہے، تیل وہاں سے بھی آ سکتا ہے، گیس بھی آ سکتی ہے، لیکن نہیں ہو پا رہا کیونکہ پابندی ہے. اب پاکستان امریکہ کو، بین الاقوامی کمیونٹی کو جو ہے کسی سے ہٹ کے تو کوئی کام نہیں کرنا چاہے گا نا. قازقستان کا بھی یہی حال ہے کہ اگر بین الاقوامی کمیونٹی، جو کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے، آج بھی بیان آیا ہے اپنا EU کی قیادت کی جانب سے کہ ہم ایک نیا ایمرجنسی پلان ترتیب دے رہے ہیں کہ جہاں اگر ہمیں کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن کر دینا چاہیے گیس امپورٹس فرام رشیا تو ہم وہ کر سکیں، ہمارے پاس الٹرنیٹیوز ہوں. اب ایسے ماحول کے اندر قازقستان کو تبدیل ہونا ہے. اب جب قازقستان تبدیل ہوگا تو رشیا، جس کو پہلے سے ہی فکر لگی ہوئی ہے اور اس کی پوری اسٹریٹجی انرجی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ مشرق کی جانب سے کسی قسم کے بھی کوئی تیل سپلائیز ہمارے علاقے کو بائی پاس کرتے ہوئے یورپ مت جائیں. یہ ایک دیرینہ ایک پالیسی ہے جو کہ روس نے گزشتہ 25-30 سال سے جیلسلی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ پس منظر یوکرین کی جنگ سے پہلے کا تھا. اب یوکرین کی جنگ کے بعد تو اور بھی وہ دباؤ میں، نہ صرف وہ پالیسی نہیں وہ پرسو کر پا رہے، بلکہ ان کے جو دیگر ساتھی ہیں، یعنی قازقستان جو ہے یعنی ایک ایسا ملک ہے کہ جس کا تقریباً 4750 میل لمبا بارڈر ہے روس کے ساتھ. آپ اس مطلب میگنیٹیوڈ کا حساب لگائیں، اتنا لمبا بارڈر ہے. جو ہے قریب 20% آبادی قازقستان کی وہ روسی نژاد لوگوں کی ہے. بہت گہرے روابط ہیں. روسی زبان لنگوا فرینکا رہی ہے بہت دیر تک. ابھی حال ہی میں انہوں نے قازق زبان کو جو ہے وہ اپنا ایک میڈیم آف انسٹرکشن کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا ہے اور اس کو پھیلا رہے ہیں. لیکن مجبور ہو چکا ہے قازقستان کہ بھائی اس کو اپنا ڈسٹنسنگ کرنی ہے اور روس کو بھی دباؤ ڈالنا ہے. اب یہ حالات ہیں تو پھر تھرڈ پارٹیز لائک پاکستان کیا سوچ رہی ہیں کہ کیا اب ایسے حالات کے اندر جو ہم پہلے کے جو ہمارے پلان ہیں کہ روس سے تیل لیں گے، قازقستان سے تیل لیں گے، یعنی یہ جو جس طرح وہ کہتے ہیں نا شوٹنگ ان دا ڈارک والا معاملہ، باتیں پھیلائی جاتی ہیں. دیکھیں سیاسی بیان کی حد تک
گو کہ میں ان کے خلاف ہوں. ہر کوئی ذی شعور آدمی جو ہے وہ اس کے خلاف ہوگا کہ عوام کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلا جائے. لیکن ایز اے پولیٹیکل اینیمل میں سمجھ سکتا ہوں ان کو کہ یہ کیوں کرتے ہیں. لیکن اس کے بیانڈ اگر جو ہے آپ جو ہے کوئی سیاست جو مرضی آپ کریں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ریئلسٹک نہیں ہے پالیسی میکنگ کی، یہ میں بات آپ کے شو میں اکثر کہہ چکا ہوں، سیاست اور پالیسی میکنگ دو جدا چیزیں ہیں، گو کہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. لیکن اگر سیاست دان جو سیاسی بیان ہے اس پہ زیادہ فوکس کریں گے اور پالیسی میکنگ پہ نہیں کریں گے تو وہ اپنی سیاست نہیں چمکا سکتے. قزاقستان اور روس کے تعلقات کی بات ہو رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ روس نہیں چاہتا کہ قزاق آئل روس کی سرحدوں سے گزرتا ہوا کہیں یورپ یا ادھر ادھر جا سکے. قزاقستان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا بارڈر، جیسا آپ نے کہا 4000 سے زیادہ مائلز کا، وہ رشیا کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ ان کی سرحدیں سینٹرل ایشیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ ہیں، چائنا کے ساتھ بھی وہ ٹچ ہوتے ہیں. تو کیا یوکرین میں تو یہ تھی ایک پروویژن کہ وہ یورپ کے ساتھ بھی ان کی سرحدیں ملتی ہیں، جیسا ہم نے پولینڈ کی صورت میں دیکھا اور باقی یورپین ممالک کی طرف. قزاقستان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے یورپ تک رسائی کے لیے روس کے علاوہ گزر کے جانے کی. تو آپ سمجھتے ہیں، اگر ہم پیورلی پریسائزلی سینٹرل ایشیا کے حالات پہ نظر ڈالیں، آپ سمجھتے ہیں کہ قزاقستان روس کے اثر سے باہر رہ سکتا ہے؟ جی، یہ ہو رہا ہے. یہ کوئی بھی چیز بیک وقت نہیں ہوتی، وقت لگتا ہے، اور دھیرے دھیرے کئی سالوں اور دہائیوں پہ محیط سلسلے ہوتے ہیں جس کے بعد وہ جو مطلب تبدیلی آتی ہے. تبدیلی جو ہے ایک شارٹ ٹرم ایوولوشنری پروسیس کا نام ہے. قازقستان جو ہے وہ اگر آپ قازق جو ہے اسٹریٹجسٹ ہیں، اگر آپ جو ہے نور سلطان میں بیٹھے ہوئے، فارن منسٹری میں، فوج میں، نیشنل سیکیورٹی کے کاروبار سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب روس جو ہے وہ جو میرا فارمر لیج ہے، یعنی کلونیل پاور ہے، وہ کمزور ہو رہا ہے اور بری طریقے سے کمزور ہو رہا ہے، اس کو پسپائی ہو رہی ہے. تو آپ پھر اپنے حالات ایڈجسٹ کریں گے نا. ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے مشرقی بارڈر کی طرف دیکھتے ہیں جہاں پہ تقریباً کو 1500 میل کے ارد گرد قریب جو ہے جو لمبا بارڈر ہے چین کے ساتھ قازقستان کا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین اپنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور اپنے جو ہے جو اپنا کیش ہے ان کے پاس ایکسیس، اس کی کو بروئے کار لا کے تو انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہا ہے، اس علاقے میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ جو پورا خطہ ہے سینٹرل ایشیا کا، چین کے بارڈر سے لے کے یورپ تک، باراستہ جو ہے کیسپین سی ہو یا باراستہ روس کے جو ہے علاقہ جات ہو، یہ ایک اپنا سپر ہائی وے ہے ٹورڈز یورپ اور اینڈ آف کورس مڈل ایسٹ ایز ویل. تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ قازقستان ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو روس تو انسٹیبل سا ہے، انسرٹن سا ہے، حالات پوری طریقے سے ان کے ساتھ خراب نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ بنا کے بھی رکھنی ہے، جو ہے یورپ جو ہے وہ کے ساتھ بھی بنا کے رکھنی ہے، چین کے ساتھ بھی بنا کے رکھنی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایکسپورٹس جاری رکھنے ہیں، کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے اس کا دار و مدار کموڈیٹیز ایکسپورٹس کے اوپر ہے. تیل ہو گیا اور دیگر اور جو کموڈیٹیز ہیں، نیچرل گیس وغیرہ. تو آپ یہ کیسے کریں گے؟ آپ کو راؤٹس چاہیے نا. تو آپ لینڈ لاک بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کیسپین سی کے اندر سے ترکی کے ساتھ جو حالات ہیں، جو کوآپریشن ہے، اس کے اوپر وہ فوکس کریں گے اور کر رہے ہیں. یہ ابھی ایک تنظیم ہے آرگنائزیشن آف ٹرکک اسٹیٹس کے نام سے، جو کہ ترکی نے شروع کی ہے، جس میں ترک نژاد کے جتنے ممالک ہیں، جس میں کرگستان بھی ہے، ترکمانستان بھی ہے، آذربائیجان بھی ہے. تو یہ وہ ممالک ہیں جن کو ایک یونین بنایا ہے، ایک جو ہے وہ آرگنائزیشن بنائی ہے، جو کہ نئی ہے، ابھی کوئی خاص فعال نہیں ہے، لیکن انہوں نے ترتیب دی ہے. اس کے پیچھے جو ہے وہ یہی حکمت عملی. دیکھیں نا، اگر کوئی ملک کسی بلاک کا حصہ بنتا ہے تو اپنے مفادات کو دیکھ کے بنتا ہے نا، کہ بھئی ہم اس خطے میں ہیں، ہمیں اس خطے کے اندر جو ہے ان لوگوں سے ڈیل کرنا ہے، اگر ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے تو ہمارا یہ فائدہ ہوگا. اگر وہ حصے کا بلاک کا حصہ نہیں بنتا
تو ان کی لیڈرشپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے. لیکن اس معاملے میں قازقستان جو ہے وہ اس نے حصہ لیا ہے یہ آرگنائزیشن آف ٹرکک اسٹیٹس میں. تو آئی تھنک کہ اب، اور یہ بات صرف قازقستان کی نہیں ہے، ترکمانستان بھی آئے گا، لیکن چونکہ ترکمانستان بہت زیادہ کمزور ریاست ہے، اس کے پاس وہ روم ٹو منوور نہیں ہے. قازقستان جو ہے وہ اپنا تیل کسی طریقے سے کیسپین کے تھرو، یہاں پائپ لائن بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس کو آذربائیجان تک پہنچائے، اور آذربائیجان کے راستے سے ہوتے ہوئے، آرمینیا کے راستے سے ہوتے ہوئے ترکی سے یورپین مارکیٹ تک جائے. تو یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ نے جو ہے بہت جسے کہتے ہیں وہ دور اندیشی کا ثبوت نہیں دیا جب سے جو ہے سوویت یونین کا امپلوژن ہوا ہے. سوویت یونین کے امپلوژن کے بعد ایک مجموعی طور پہ ایک تاثر مغرب کے اندر، امریکہ میں بالخصوص، یہ تھا کہ ہم سوویت یونین جا چکا ہے، خطرہ ٹل گیا ہے، کولڈ وار ہم نے جیت لی ہے، اب روس کو کسی طریقے سے گلوبل اکانومی میں انٹیگریٹ کرنا ہے، اور روس کے اندر ہم ریفارمز کو پروموٹ کریں گے. تو وہ تو ظاہر ہے جو ہے گلوبل اکانومی میں تو ان کو انٹیگریٹ کر دیا گیا، لیکن ان کے ریفارم نہیں ہوئے، اور پھر یہ چیز جو ہے بھول گئے لوگ کہ سوویت یونین کا مطلب وہ امپلوژن ہوا ہے، کمیونزم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن جو رشین نیشنلزم ہے وہ تو ختم نہیں ہوا نا. ان کی خواہش کہ وہ ایک گریٹ پاور رہیں وہ تو ختم نہیں ہوئی نا. تو اور پھر یہ ہے کہ وہ جو ریاست ہے وہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ ریاست ہے، مطلب کے جی پی، جی آر یو، ایس وی آر، یہ جو پورا ایک ان کی جو انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ریاست کو کنٹرول کیے ہوئے. صدر پوٹن کے اپنے اوریجنز اسی سیکٹر سے ہیں، از اے فارمر انٹیلیجنس آفیسر. تو یہ چیز جو ہے وہ کیلکولیٹ نہیں کی گئی. تو لیکن یہ کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ نہیں بھی اگر جو ہے مطلب ہمارے اقدار کے کو اپناتے، یہ نہیں بھی جمہوری ہوتے، یہ نہیں بھی جو ہے جس طریقے سے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک رولز بیسڈ آرڈر کے تحت چلیں، بے شک یہ اتھارٹیرین رہیں، آمرانہ نظام رہے، لیکن وی کین ڈو بزنس ود دم. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روس نے ٹوٹلی مناپلائز کیا نیچرل گیس ایکسپورٹس کو، آئل کو، اور جو ہے وہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہاں بھائی جو ہے یہ کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہمیں جو ہے الٹرنیٹیوز کی ضرورت ہوگی. اگر کسی نے سوچا بھی تو کہا کہ اچھا یار that's a good idea, it's a nice thing to have in terms of alternative sources of energy, لیکن we'll cross that bridge when we get there. ابھی ضرورت نہیں ہے سوچنے کی. تو وہ کین کو وہ روڈ کے اوپر گھسیٹتے رہے، ٹھڈا لگاتے رہے کہ وہ اچھا بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، کرتے کراتے 2022 ہو گیا، روس کی یوکرین کی جنگ ہوگی. اب سب لوگوں کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں پسوڑی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے الٹرنیٹیو انرجی ہو. اب خبر یہ آئی ہے پچھلے وینسڈے کی ہے یا تھرسڈے کی ہے، بلومبرگ کی خبر تھی کہ امریکہ نے فار دا فرسٹ ٹائم ایور یورپ کو زیادہ نیچرل گیس ایل این جی کی صورت میں، لیکوفائڈ نیچرل گیس کی صورت میں، پائپ لائن کے ذریعے نہیں، ٹینکر کے ذریعے فراہم کی ہے، روس سے زیادہ. تو اب ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. اسی میں قازقستان جو ہے وہ کا جو کمپوننٹ ہے، ترکمانستان کا کمپوننٹ ہے، آذربائیجان کے جو ہے نا نیچرل گیس اور آئل کے ریزروز ہیں، عراق کے تھرو کو کس طریقے سے کنیکٹ کیا جائے. ایران کا معاملہ ابھی اپ ان دی ایئر ہے، ان سے کیا بات چیت ہوگی، کیا ان کا تیل آئے گا تو وہ کیا ہوگا. تو اور ایسٹرن میڈیٹرینین کے اندر اسرائیل اور اپنا وہ ایک میڈیٹرینین گیس یونین بنایا ہے، ایجپٹ، اسرائیل، لیبنان اور گریس کو لے کے، جس پہ ترکی ناراض ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ہم یوکرین کی وار نے ایک نئی ریالٹی شیپ کر دی ہے، نہ صرف ان علاقوں ان ملکوں کے لیے جو ان علاقوں کے ارد گرد ہیں، بلکہ پوری بین الاقوامی کمیونٹی کے لیے، کیونکہ ان کموڈیٹیز کو کنزیوم پوری دنیا کرتی ہے. آپ نے کہا کہ یوکرین روس کی جنگ نے پھر ایک طرح سے انرجی کے پیراڈائم کے ارد گرد دنیا کو اکٹھا کر دیا. تیل کی پرائسز پوری دنیا میں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور پھر دنیا کو لگا کہ انرجی کی ضرورتوں کو پورا کیے بغیر کوئی ملک بھی اپنی گروتھ کو، اپنی اکانومی کو سسٹین نہیں رکھ سکتا. اسی کانٹیکس میں آخر میں کامران صاحب
یہ بتائیے، اس موضوع پہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی اور آئندہ ہفتوں میں بھی یہ بات چیت ہوگی، صدر جو بائیڈن کا دورہ مڈل ایسٹ، صرف میرا خیال ہے مڈل ایسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو غالباً وہ سعودی عرب اور اسرائیل جا رہے ہیں، مگر یہ ایجنڈے کا اہم حصہ ہے۔ ادروائز جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے بات کی، صدر بائیڈن کے سرد رشتے بن گئے تھے سعودی عرب کے ساتھ، اور اب سعودی عرب وہ خود جا رہے ہیں اور رشتوں کو ریپیئر کر رہے ہیں، اور رشتوں کو ریپیئر ہی نہیں کر رہے، انرجی کے ریسورسز کو بھی ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں۔ تو آخر میں چلتے چلتے ہی مختصراً کہ کس حد تک صدر بائیڈن اس میں آپ کو کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں؟ مجھے جو مطلب ایک تو میں خبریں دیکھ رہا ہوں، دوسرے جو مجھے سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک بڑا اہم دورہ ہوگا۔ تو اس میں ایک ریسیٹ کی ضرورت ہے سعودی امریکی تعلقات میں، امریکی خلیجی تعلقات میں۔ تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ آج ہی تھوڑی دیر پہلے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ مزید کوئی سینکشنز لگا دیے ہیں ایران کے اوپر، اور یہ اس کی ٹائمنگ اس میں کوئی اتفاق نہیں ہے، مطلب یہ باقاعدہ جو ہے پلان کے تحت ہے، آن اسکیجول ہے، کیونکہ جب آپ جائیں گے، اگر آپ جو بائیڈن ہیں اور آپ جاتے ہیں محمد بن سلمان سے ملنے اور محمد بن زائد سے ملنے، تو ان کی ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ ان کی یہ ہوگی کہ اچھا یار، ہم آپ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے چاہتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھیں نا، آپ مطلب ہمارے نقصان کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں، تو آپ جو ہے اس کے لیے جو ہے اس پہ آپ تھوڑا سا نظر ثانی کریں۔ تو اس کے جواب کی تیاری میں انہوں نے پہلے ایک تیاری کر لی کہ دیکھیں جو ہے ہم کوئی ایران کے ساتھ گہرے روابط نہیں چاہتے، ہم ایران کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے اب مزید ان پہ سینکشن لگا دیے ہیں، کیونکہ وہ نیوکلیئر معاہدے کے اوپر جو ہماری گفت و شنید چل رہی ہے اس میں وہ لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے، وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ اڑے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ تو آئی تھنک کہ ایک تو یہ ریسیٹ ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ یہ ریسیٹ تو چلیں ایک اسٹریٹجک لیول پہ ہے نا۔ تو میں نے آپ سے پہلے کہا، ایک پالیسی ہوتی ہے، ایک سیاست ہوتی ہے، اور پالیسی میکر کا جو پرنسپل ہوتا ہے وہ سیاست دان ہوتا ہے۔ تو صدر جو بائیڈن کا امپیریٹو نومبر کے الیکشنز میں ہے، تو گیس کی قیمت بھی تو کم کرنی ہے نا۔ تو اگر کسی طریقے سے وہ یہ دو پاورز جو ہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اس بات پہ راضی ہو جائیں، یہ اوپیک کے پلیئرز ہیں، کہ کسی طریقے سے تیل کو کم کیا جائے، ٹھیک ہے، کہ اپنا پرائس کو کنٹرول کیا جائے، نیچے لایا جائے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں ایک کاوش ہے بائیڈن وائٹ ہاؤس کی، کہ یہ بھی جب وہ واپس آئیں تو وہ کم از کم اپنی عوام کو یہ دکھا سکیں، دیکھیں میں نے آپ کی جو فائنینشیل پین تھی اس میں جو ہے وہ ریڈیوس کی ہے ہم نے۔ تو ایک یہ ہے۔ تیسرا جو پہلو ہے اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چونکہ اس دورے میں وہ اسرائیل بھی جا رہے ہیں اور ویسٹ بینک بھی جا رہے ہیں، پھر سعودی عرب بھی جائیں گے، تو بعض گشت تو یہ ہو رہی ہے کہ کوئی سعودی اسرائیلی تعلقات کے حوالے سے کوئی اہم اقدام، کوئی اہم فیصلہ شاید منظر عام پہ آئے۔ اب وہ کیا ہے تو آئی تھنک وہ سارے لوگ اپنے کارڈز جو ہیں they're holding them closely to their chest، تو کہنا ذرا مشکل ہے، لیکن ابھی میں ایک خبر کل کی دیکھ رہا تھا کہ کوئی سعودی ایکیڈیمک ہیں، تو وہ اس بات کی اوپر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے جو مذہبی جو اسٹیبلشمنٹ ہے کنگڈم کی، اس کو جو ہے اس کے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے اوپر جو ہے کوئی پریکٹیکل قسم کا کوئی فتویٰ ایشو کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں نشاندہی کرتی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ جو پیسز آف دا پزل ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ شاید اس دورے میں نہ ہوں، این ممکن اس دورے میں پورے نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک کہ ہم اس جانب پیش رفت کر رہے ہیں کہ جب اسرائیل کے سعودی عرب کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلقات ہوں گے، اگر وہ پوری طریقے سے نارمل ڈپلومیٹک ریلیشنز نہ بھی ہوں۔ بہت شکریہ، بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا کہ جس طرح صدر ٹرمپ کے کھاتے میں جاتا ہے ابراہیمک ایکارڈ یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے، شاید صدر بائیڈن اب سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات اسٹیبلش کرنے کی شروعات
شاید اس دورہ میں کر سکیں، یا تو وہ پردہ اسکرین پر سامنے ہمارے آئے گی صورتحال، یا پھر ہو سکتا ہے پردہ اسکرین کے پیچھے رہے ابھی اور آگے جا کے ڈیولپ ہو۔ بہت بہت شکریہ کامران بخاری صاحب، آج ہم نے حسب معمول آپ کے شو اسٹریٹجک تھنکنگ میں بہت ساری باتوں کا جائزہ لیا، پاکستان، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ اور امریکہ کے حوالے سے۔ اگلے ہفتے کی صورتحال کے مطابق اگلے ہفتے آپ سے بات چیت ہوگی۔ آج کا اسٹریٹجک تھنکنگ ود کامران بخاری دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ ویورز، آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے ایپس 24/7 اویلیبل ہیں جہاں پہ آپ ہمارے نیوز، ویوز اور انٹرٹینمنٹ 24/7 اینڈرائڈ، ایپل، راکو، امیزون فائر پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر اسٹریٹجک تھنکنگ ود کامران بخاری ان بلا تکلف ایٹ ٹیک ٹی وی دیکھنے سننے کا بہت شکریہ۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.